السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومسعوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وآلانا آلانا وأولانا وأهوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ شریف کی گھڑیاں نصیب فرمائی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک ہم سب کی نماز جمعہ المبارک کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت عظیم وقار چند جمعات سے ہماری گفتگو معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے۔ آج کل ہماری بات چل رہی ہے گزشتہ جمعہ سے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات جہنم کا دورہ فرمایا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قوموں کے انجاموں کو دیکھا کہ ان کے قصور کیا تھے اور ان کو سزائیں کیا دی جا رہی تھی۔ پچھلے دن ہم نے پہلے پوائنٹ پر بات کی تھی، آج دوسرا پوائنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بہت زیادہ پھولے ہوئے اور ان کو اونٹ اپنے پاؤں سے روند رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ پھر اسی کے متعلق ایک قوم کو اور دیکھا کہ ان کے پیٹ سوج کر کوٹھے کی طرح ہو چکے تھے، جیسے کمرہ نہیں ہوتا، سوج کر ان کے پیٹ ایک کمرے کی شکل اختیار کر چکے تھے اور ان کی گردنوں میں توق تھے، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ جب اٹھنا چاہتے تھے تو اٹھ نہیں سکتے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کا استعمال کرتے تھے۔ اب ہم نے جاننا یہ ہے
سود شروع کہاں سے ہوا، پھر اس کی حرمت کب نازل ہوئی۔ جب اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہوا غزوہ بدر، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح عطا فرمائی۔ اب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے سودی کاروبار کیا کہ سودی کاروبار کریں گے، اس سے مال بڑھے گا اور ہم جنگ احد ہوگی اس میں ہم جیت جائیں گے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ جب غزوہ احد ہوا تو مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب مسلمانوں نے بھی چاہا کہ ہم سودی کاروبار کرتے ہیں، اس سے مال بڑھے گا اور اس مال سے ہم جنگی آلات خریدیں گے، جو جن چیزوں سے جنگ لڑی جاتی ہے ان کو خرید کر ہم کفار کے خلاف استعمال کریں گے۔ مسلمانوں نے بھی یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سود کی حرمت نازل فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، اضافے کے ساتھ نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوگنے چوگنے سود سے منع کیا گیا، ایک گنا اضافہ کر کے لے لیا جائے؟ نہیں، یہ حکم ہر طرح کی چیز پر صادق آتا ہے کہ کسی بھی طرح ہم مال لینے میں یا جو ہم جنس چیز ہے اس میں ہم کسی بھی طرح اضافہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اب ہوتا کیا تھا، جو کفار و مشرکین تھے جب کسی سے قرض لیتے تو جو قرض دینے والا ہوتا وہ یہ کہتا کہ آپ ایک مدت کا تعین کر لیں۔ جب مدت کا تعین ہو جاتا تو ہوتا یہ تھا کہ مثال کے طور پہ 1 سال تک طے ہوا ہے، تو جو مقروض بندہ ہے جس نے قرض لیا ہے وہ 1 سال میں قرض واپس نہیں کر سکا، اب اس پر فی یومیہ کچھ جرمانہ عائد کر دیا جاتا۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے میرے معاشرے میں، اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب قرض کا ایک وقت طے ہو جائے تو اس کے مطابق اگر قرض لینے والا قرض ادا نہ کرے تو پھر جو مدت ہے اس کو بڑھانے کے لیے کچھ پیسے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، جو مقروض ہے وہ ہمیشہ کے لیے مفروض ہوتا چلا جاتا ہے، وہ پھر قرضے کے نیچے دبا چلا جاتا ہے، وہ کبھی اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ گویا سود ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے قرض لینے والا جب خدا نخواستہ سود کا استعمال کرتا ہے تو وہ نیچے ہی جاتا ہے، وہ بلند نہیں ہو سکتا، اور اس کے ذریعے سے ہم نے بڑے لوگوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کا مال کثیر تعداد میں ہوتا ہے، ان کے مال کی کثرت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی، ان کو ذہنی سکون نہیں ہوتا، اور جب بھی پوچھا جائے تو ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی اچھی اشیاء نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سود کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے بارے میں ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے دوگنا چوگنا کر کے سود کھایا وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ان کو شیطان نے مس کیا ہے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا خدا نخواستہ جو بندے عقل سے محروم ہوتے ہیں ان کے حواس اچھی طرح کام نہیں کر پاتے،
وہ بعض دفعہ تو اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، کیا کرنا ہے کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کیا نہیں کرنا، ان کو کسی قسم کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو سود کا استعمال کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کی حواس باختہ ہو جائیں گے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا، گویا ان کی عقل مفلوج کر دی جائے گی۔ یہ کون لوگ تھے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو خرید و فروخت ہے یہ بھی سود کی طرح ہے، یعنی تجارت سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے اور سود سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جن کی اللہ نے عقل ختم کر دی ہے، جو حواس باختہ ہو چکے ہیں، جن کو اپنے آپ کا علم نہیں ہے، ان کا قصور کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جو خرید و فروخت ہے اس سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے، جو سود ہے اس سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے، لہذا سود کو بھی حلال ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اللہ پاک نے بیع کو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ یعنی خرید و فروخت کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا، وہ کرنی چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہے اپنے مال میں کمی بیشی نہیں کرتا، اپنے ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، کھرا مال بیچتا ہے اور لوگوں سے جھوٹ پہ جھوٹ بول کے اپنا مال فروخت نہیں کرتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعزاز یہ عطا فرمایا ہے کہ ایسا سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو لہذا خرید و فروخت تو ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس سے نفع حاصل بھی کیا جا سکتا ہے اور کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ وحرم الربا، سود حرام ہے، یعنی اس کو ہم نفع بخش چیز قرار نہیں دے سکتے، عارضی نفع تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے بندے کا اور بندے کا آخرت کا بھی نقصان ہے۔ پھر فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، جس بندے کے پاس سود کی حرمت کا حکم پہنچ گیا، اس کو بتا دیا گیا کہ سود کی شرعی حیثیت یہ ہے، اور اس نے اگر اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کا آرڈر سمجھ کے اس نے سود کو چھوڑ دیا تو جو پہلے اس نے کر لیا اس کو معافی ہو جائے گی، کیونکہ اسلام کے اندر توبہ کی جو گنجائش ہے وہ موجود ہے، لیکن پکی توبہ ہونی چاہیے، البتہ اس کا اندرونی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن ایک بندے نے یہ سن بھی لیا کہ سود حرام ہے اور اس کی بہت بڑی سزائیں ہیں، بہت بڑی اس کی وعیدات ہیں، اس کے باوجود سود کا استعمال کرتا رہتا ہے، تو یہ اس کا منافقانہ رویہ ہے، یہ اس کا منافقانہ رویہ ہے کہ جس بندے کے پاس اللہ کا حکم بھی آ چکا اس کے باوجود سود کا استعمال کرتا رہا، یہ اس کا منافقانہ رویہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور یہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے لوگ، یہ سود کا انجام ہے۔ پھر فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، عارضی نفع ہوتا ہے لیکن اس کا کسی قسم کا اجر نہیں ہوتا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک بندے نے اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کیا ہے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں 10 دنیا 70 آخر، اس کا صدقہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، جو بندہ اللہ کی راہ میں 1 گنا خرچ کرتا ہے، جس طرح اللہ گندم کے 7 سٹے نکالتا ہے، ان ایک سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے 1 گنا صدقے کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے زیادہ بھی اضافہ فرما سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ گویا اللہ صدقہ بڑھا دیتا ہے لیکن سود کو مٹا دیا جاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم،
فرمایا اللہ نہ شکروں سے محبت نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، سود کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، سود سے ہمیشہ کے لیے اعلان بیزاری کر دو۔ سود کا جو کاروبار کرے اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ سود کا جو بندہ استعمال کرتا ہو اس سے بھی ہمارا کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ گویا پتہ یہ چلا اللہ کے اس فرمان کے مطابق کہ جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ سود نہیں ہوگا۔ سود اور ایمان دونوں متضاد چیزیں ہیں، ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ سود نہیں ہوگا، اور جہاں پہ سود ہوگا وہاں پہ ایمان نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی تم نے سود کو نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے بندہ جتنا مرضی گناہگار ہو جائے، بندہ اپنے دن، اپنی راتیں، اپنی جلوتیں، اپنی خلوتیں، اپنی صبحیں، اپنی شامیں، زندگی کا ہر لمحہ اس کے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، جتنا مرضی بڑا مجرم ہو، اللہ نے اس سے اعلان جنگ نہیں فرمایا۔ لیکن جو بندہ سود کا استعمال کرتا ہے، سود کو سینے سے لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کا استعمال کرنے والے مجرم کے ساتھ اعلان جنگ فرما، اللہ اس کے ساتھ جنگ کا چیلنج کر رہا ہے۔ تو گویا جو سود ہے اس کے ذریعہ سے بندہ اللہ سے جنگ کا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے ارتقاب، یعنی اللہ کریم اس سے جنگ فرماتا ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ کس کے پاس طاقت موجود ہے؟ حضرات عظیم اقدار، یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت سیدنا امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، کوئی اپنی سواریوں پر چل رہے ہوں گے، کوئی کسی سواری پر ہوگا، کوئی کسی سواری پر ہوگا، اور کوئی پیدل میدان حشر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، میدان محشر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ سب کو رستہ مل جائے گا، لیکن جو سودی کاروبار کرتا تھا، جو سود کا استعمال کرتا تھا، وہ جب اپنی قبروں سے نکلے گا اس کی عقل حواس باختہ کر دی جائے گی، اس کو کہیں سے بھی رستہ نہیں ملے گا کہ اس نے کس طرف جانا۔ یہ سود کا انجام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 4 بندے ایسے ہیں اللہ ان کو جنت میں کبھی داخل نہیں فرمائے گا، ان کو جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا، ان کو جنت میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ پہلا بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ بندہ جتنا مرضی گناہگار ہو، جتنا مرضی بڑا مجرم ہو، معافی مل سکتی ہے، لیکن مشرک بندے کی معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر بندے کو بخش دے گا، ہر بندے کو مغفرت کا پیمانہ عطا فرما دے گا، لیکن جس بندے نے شرک کیا ہوگا اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ دوسرے مقام میں فرمایا، یعنی دوسرا کون بندہ ہے جس کو اللہ جنت میں داخلہ نہیں عطا فرمائے گا؟ جو یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانے والا ہوگا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں سے جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک بچہ ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں، ہم بڈیرے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے وراثت سے اس کے کلوں کا ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا بالکل جائز نہیں ہے۔
اس کی وراثت سے اس کے 40ویں کا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، ایسا بالکل جائز نہیں۔ کرنا ہے تو اپنی طرف سے کرو، ہم اس کا مال ان مستحبات عمل میں خرچ نہیں کر سکتے، ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے کہ یتیم کا مال لے کر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے تیرے ابے کا ختم دلوا دیا تھا، آپ نے کون سا احسان کیا تھا، آپ نے کرنا تھا تو اپنی جیب سے کرتے، اس کے مال پہ آپ کی قدرت نہیں ہے، آپ کی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کا مال ان کاموں پہ خرچ کر سکیں، منع کیا گیا ہے۔ 30 نمبر پہ فرمایا کہ کون سا ایسا بدبخت بندہ ہے جو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو، اس کے والدین اس پر ناراض ہیں، کیوں؟ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ 4 نمبر پہ فرمایا وہ بندہ بھی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جو سود کھاتا ہوگا، جو سود کا استعمال کرتا ہوگا۔ تیسری حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، ہم بڑی دور نکل چکے ہیں۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود لکھوانے والا، سود کی حفاظت کرنے والا، سود کے معاملہ میں گواہی دینے والا، سود پہنچانے والا، سارے برابر کے برابر مجرم، سارے جرمدار ٹھہریں گے، سب کو برابر جرم دیا جائے گا۔ اور جس بندے نے سود کی بنیاد رکھی قیامت تک اس کے نام اعمال میں یہ گناہ جاتا رہے گا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا معاملہ ہوا اور قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا اور حسد کی بنا پہ قتل کیا۔ اب علماء کہتے ہیں چونکہ دنیا میں روئے زمین میں سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا ہے، اللہ کے نبی کا بیٹا ہے اور بابا آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے قتل کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے اس کام کو ایک بنیاد دی تھی، فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کا گناہ قابیل کے خاتے میں جائے گا، ان کا گناہ قابیل کے خاتے میں جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے سود کی بنیاد رکھی، سود کی ایجاد کی، تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں جو سود کھانے والا ہے، سود کھلانے والا ہے، سود کی حفاظت کرنے والا ہے، سود کے معاملے میں گواہیاں دینے والا ہے، سود رکھنے والا ہے، سود پہنچانے والا ہے، وہ سارے کے سارے اس کے نام اعمال میں گناہ جائے گا اور ان کو اتنے درجے کا گناہ دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ اور یاد رکھ لیں جو بندہ ایک مرتبہ سود کا استعمال کر لیتا ہے وہ دوبارہ اس سے نکل نہیں پاتا، وہ دوبارہ اس مصیبت سے نکل نہیں پاتا۔ الجامع صحیح البخاری نبی کریم علیہ السلام نے ایک اپنا ذاتی مشاہدہ بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں، ایک خون کا دریا ہے۔ کس کا دریا ہے؟ خون کا دریا ہے۔ ایک بندہ اس میں ہوتے کھا رہا ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، دوسری سائڈ پہ ایک بندہ پتھر لیے کھڑا ہوا ہے، وہ جو ہوتا زن ہے جب نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو مخالف سمت پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے وہ اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، وہ پھر دریا کے خون میں گم ہو جاتا ہے، وہ پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مخالف سمت والا پھر پتھر مارتا ہے، وہ پھر دریا میں گم ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک وہ جو خون کے دریا میں ہوتے کھانے والا ہے وہ نکلنے کی کوشش کرے گا، جیسے نکلنے کی کوشش کرے گا مخالف سمت والا اس کے سر پر پتھر برسائے گا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا استعمال کیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بہت بڑی بلا ہے
یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے سب کچھ برباد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر بندے کا کروڑوں روپے کا مال ہے، اربوں روپے کا مال ہے، وہ پاک مال ہے، اس کے اندر سود کا ایک آنا شامل کر لیا گیا، زیادہ رقم کی بات نہیں کر رہا، اگر ایک آنا سود کا شامل کر لیا گیا اس کا سارا مال نجس ہو جاتا ہے، سارا مال پلید ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرے، اگر ایسا ہو چکا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے، ذرا توجہ کرنا، جس قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ تو آج کیا کچھ نہیں ہو رہا، بیٹیوں کی عزت نہیں لوٹی جا رہی، آج عزتوں پہ حملے نہیں کیے جا رہے، آج میرے نوجوان کی میری آنکھ محفوظ نہیں، میری نظر محفوظ نہیں ہے، میری نظر غیر محرم کی طرف اٹھتے وقت یہ نہیں سوچتی کہ میرے گھر میں بھی بہن بیٹھی ہوئی ہے، میرے گھر میں میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، میرے گھر میں میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، میرے گھر میں میری ماں بیٹھی ہوئی ہے، کبھی نہیں سوچتے، بلکہ آج کل تو یہ آواز اٹھتی ہے سرکاری عواموں سے، جن لوگوں نے ہماری تربیت کرنی تھی ان کی یہ آواز اٹھتی ہے کہ یہ جی جو زنا بالرضا ہو وہ جائز ہے، یعنی اگر بچے کی مرضی پائی جائے، بچی کی مرضی پائی جائے تو ہم بالکل نہیں روک سکتے۔ وہ بھائی زنا تو زنا ہی ہے، حرام تو حرام ہی ہے، ہم اس کو کیسے حلال کرا دے سکتے ہیں؟ جو اللہ رسول نے حرام قرار دیے ہیں ہم اس کو کیسے حلال کرا دے سکتے ہیں؟ پھر سود کتنا عام ہو چکا ہے، کتنا عام ہو چکا ہے کہ اس سے بچنا بالکل ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے، پھر ہم پہ طرح طرح کے عذاب بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے سے پریشان ہیں، بھائی سے پریشان ہے، باپ بیٹے سے پریشان ہے، ماں بیٹے سے پریشان ہے، بیوی شوہر کے تعلقات درست نہیں ہے، اور نمازوں کی طرف ہماری کوئی رغبت نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو فرمایا اس قوم پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے جس قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں بچنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے گناہ کے 70 درجے، کتنے درجے؟ 70 درجے، اس میں سارے شامل ہیں، سود لکھنے والا، لکھوانے والا، گواہی دینے والا، لینے والا، دینے والا، پہنچانے والا، حفاظت کرنے والا، سارے کے سارے شامل ہیں۔ 70 درجے ہیں، جن میں سے سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ جو سود کھانے والے کا 70 گناہوں میں سے سب سے جو چھوٹا گناہ ہے، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ جیسے بندے نے اپنی سگی ماں کے ساتھ بدفعلی کی، سگی ماں کے ساتھ بدفعلی کی، یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ 70 گناہوں میں سے سب سے چھوٹا گناہ ہے تو سب سے بڑا گناہ ہوگا، اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود کس کو کہتے ہیں؟ سود ربوا یعنی اضافے کو کہتے ہیں۔ ہم جس چیز میں، یعنی مثلا میں نے آپ کو 500 روپے دیا، میں آپ سے 550 وصول کرتا ہوں تو یہ سود ہے۔ میں نے آپ کو 1 کلو گندم دی، میں اس کے بدلہ میں 1.25 کلو گندم وصول کرتا ہوں جبر سے، یہ سود ہے۔ میں نے آپ کو 2 کلو چنے دیے، میں جبر کے ساتھ 2.5 کلو چنے آپ سے وصول کرتا ہوں تو یہ سود ہے۔ میں نے آپ کو 5 کلو جو دیے، میں آپ سے 5 کلو اور 1 پاؤ یعنی 5.25 کلو جو پھر جبر وصول کرتا ہوں، یعنی اپنے طاقت کا استعمال کر کے وصول کرتا ہوں تو یہ سود ہے۔
اگر جنس اور قدر مختلف ہو جائیں، یعنی مثلا میں نے پیسہ دیا اور پیسے کے بدلے کوئی چیز میں لے لیتا ہوں اضافے کے ساتھ، یہ سود نہیں ہے۔ اس طرح آج کل اقساط کا کاروبار ہو رہا ہے، یعنی قسطوں سے یہ کاروبار ہوتا ہے، اس کی علماء نے بالکل اجازت دی ہے، یہ بالکل حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ یہ اس کو ایک سہولت دی گئی ہے کہ ایک چیز اگر نقد لیتا ہے تو 70,000 روپے کی ہے، اگر اقساط کے ساتھ لیتا ہے تو لاکھ روپے کی ہے، اس کو ایک سہولت دی جا رہی ہے کہ تو اکٹھا 70,000 نہیں دے سکتا، اتنے عرصے میں لاکھ روپے تو ہمیں جو ہے نا وہ ادا کر دے گا۔ تو اس کی بھی صورت یہ ہے کہ اس پر بھی یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس بندے کے ساتھ جو اقساط کا معاہدہ ہو رہا ہے، کیا وہ قسطیں ادا کرنے کی پوزیشن بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ مالی طور پہ اتنا اسٹرانگ بھی ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چیز لے کے چلا جاتا ہے، شوق سے لے کے چلا گیا، چلو جی 12 ماہ میں اتنے پیسے دے دوں گا، بعد اس سے پیسے نہ دیے گئے تو یہ اس نے اپنے آپ میں زیادتی کی ہے۔ اگر پھر اس سے دینے والے اس پہ اور جرمانہ عائد کرتے ہیں کہ بھائی تیرا وقت 1 سال کا تھا، تو نے لاکھ روپے دینا تھا، اب سال سے بڑھ گیا، اب تیری مدت بڑھ گئی ہے، تو پیسے بڑھا دے، ہم تیری مدت بڑھا دیں گے، پھر یہ بھی حرام ہو جائے گا، پھر یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اچھا ایک سوال اور ہے سود کے حوالے سے، یہ برادری میں اس کا سوال ہے، اس کو آپ نے پوری توجہ سے سمجھیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، یہ منظور قادر صاحب بیٹھے ہیں آپ، یہ منظور قادر ہے، اس نے مجھے شادی میں بلایا، میں ان کے گھر شادی پہ گیا، میں نے ان کو 1,000 روپے پیش کیا، اب میں نے رکھ لی شادی اپنے بچے کی، اب میں ان کو بلاتا ہوں، اگر یہ آئیں، اگر یہ مجھے کچھ بھی نہ دے کے جائیں تو میں ان سے مطالبہ نہیں کر سکتا، میں ان سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو میں نے 1,000 روپے دیا تھا لہذا آپ بھی مجھے دے کے جائیں۔ اگر یہ آتے ہیں اپنی مرضی سے، یعنی میں نے ان کو کتنے پیسے دیے تھے 1,000 روپے، یہ آئے ہیں اپنی مرضی سے مجھے 1,500 روپے دے کے چلے گئے، 2,000 روپے کے دے کے چلے گئے، تو یہ ان کا تبرع ہے، یعنی یہ ان کی مہربانی ہے، اس میں کوئی سود کا معاملہ نہیں ہے، یہ اپنی خوشی سے ایسے ہی جیسے میں نے ایک بندے سے قرض لیا اور میں اپنی مرضی سے اس کو 100 روپے اضافی دے دوں، چلو کوئی بات نہیں، تو یہ تو ہے تبرع، یہ مہربانی ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے ان کو 1,000 روپے دیا تھا، اب یہ آئے ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے گھر میں آیا شادی بیاہ کے موقع پر، اب میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ منظور قادر صاحب اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو 1,000 کے بدلے میں آپ کو 1,100 روپے یا 1,200 روپے دینا ہوگا، تو پھر میرا اور آپ کے معاملات قائم رہیں گے، ادروائز ہمارے معاملات قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر میں اس پہ لڑائی کرتا ہوں، یہ جھگڑا کرتا ہوں، فسادات کرتا ہوں، کاپیاں کھول کے سامنے لے آتا ہوں، بندے اکٹھے کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جناب جو اس نے میرا لیا ہے وہ تو دینا، اگر میرے ساتھ نہیں چلنا، اگر میرے ساتھ چلنا ہے، وہ پنجابی کی کہتے ہیں وعدہ کرنا، یہ وعدہ کرے، یہ اضافہ کرے، اگر میں اس کو جھگڑے کی نوعیت بنا لیتا ہوں پھر یہ بھی سود قرار پا جائے گا، پھر یہ بھی سود قرار پا جائے گا، پھر یہ بھی میرے علماء کے لیے وبال جان ثابت ہو، یہ میرے علماء کے لیے وبال ثابت ہو۔ تو یہ آج کل برادریوں میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بولیے ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، لوگ لڑ پڑتے ہیں، لوگ جھگڑے کر لیتے ہیں، بھائی میرے تو دے نا، نہیں چلنا تو نہ چل، تو یہ ہم بالکل ایسا مطالبہ نہیں کر سکتے، یہ ایک گفٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے، چلو اس کے مال میں تھوڑی سی مدد کرو۔ آخری مسئلہ وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ملک میں سود کا ایک نظام رائج ہو چکا ہے، اس کے بارے میں پہلے حدیث سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں یا جس ملک میں سود کا نظام رائج ہو جاتا ہے، آج ہم کہتے ہیں نا مہنگائی ہے، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کس کی وجہ سے؟ بولیے ذرا، وزیر اعظم کی وجہ سے، سارے یہی کہتے ہیں،
وزیر اعظم کی وجہ سے مہنگائی ہے، وزیر اعلیٰ کی وجہ سے مہنگائی ہے، فلاں کی وجہ سے مہنگائی ہے، حکومت ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک جو نبی کریم علیہ السلام نے سبب بیان کیا وہ بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ملک میں یا جس قوم میں سود کا نظام رائج پکڑ جائے اللہ ان پر ضروریاتی اشیاء کی مہنگائی مسلط کر دیتا ہے۔ مہنگائی مسلط سود کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ جناب ہمارا ملک تو 40 کے نظام پہ رہا، ہم تو IMF کے جا کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لا تخلوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودی اور عیسائی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم کبھی امریکہ سے امداد لے رہے ہیں، کبھی فرانس سے لے رہے ہیں، کبھی کس سے لے رہے ہیں، پھر سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ اب اس کا شریعت حل کیا ہے؟ اس کو ہم لے لیں گے اضطرار، ایک کفیت کی فقہ کی اصطلاح ہے اضطرار۔ کیا ہے؟ اضطرار۔ اضطرار اس کفیت کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر بندے کا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ مثلا بندہ جنگل میں جا رہا ہے، بندے کو شدید بھوک لگ گئی، اگر اب وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب اس کے سامنے جنگل میں خنزیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ کچھ نہیں کھاتا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اب وہ یہ کرے گا کہ بھوک کی شدت مٹانے کے لیے وہ خنزیر کا استعمال کر لے گا۔ شریعت کہتی ہے تم پر کوئی گناہ نہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو اضطراری حالت میں کیا جائے، حد سے بڑھنا مقصد نہ ہو تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جنگل میں جا رہا ہے، اس کو شدید پیاس لگ گئی، اگر وہ کوئی چیز نہیں پیتا تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے سامنے شراب ہے، اب کیا کرے؟ وہ پیاس کو اچھی طرح ختم کرنے کے لیے نہیں، پیاس کی شدت ختم کرنے کے لیے شراب کا استعمال کر سکتا ہے، اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ گن پوائنٹ لے کے آ جاتا ہے اور کہتا قوم مسلمان نہیں ہوں، وہ دل سے نہیں اوپر سے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بھی کہہ سکتا ہے، تو یہ ہوتی ہے اضطراری حالت۔ کیا ہوتی ہے؟ اضطراری حالت۔ اسی طرح جو ہماری ریاست کا نظام ہے وہ سود پہ چڑھ رہا ہے، اب میں بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتا، اب میرا گزارا بھی نہیں ہے اس نظام سے لا تعلقی کرنے کے ساتھ۔ اب کیا ہوگا؟ میں اپنے طور پہ بچنے کی کوشش کروں، جو ریاست کر رہی ہے، جو حکومت کر رہی ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ میں اس معاملے میں گناہ گار نہیں ہوں، یہ ایک ریاست کا مسئلہ ہے، یہ ریاست جانے گی، اس کا کام جانے گا، کل اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کو جواب دینا ہو پڑے گا، مجھے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک ہمیں حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور سود کی بیماری سے پناہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔